بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچر سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ایک ماں کے لیے سب سے مشکل ترین فیصلہ یہ ہے کہ اپنے بچے کو لاوارث چھوڑنا، مگر کئی بار ایسی مجبوریاں بنتی ہیں جب انسان دل پر پتھر رکھ کر یہ کام کرتا ہے۔ بعض اوقات کچھ مائیں اپنے حالات ناساز ہونے کی وجہ سے بچوں کو یتیم خانے چھوڑ دیتی ہیں یا پھر کسی رشتہ دار کو گود دیتے ہیں، مگر کچھ بھی ہو، ایک بچے کو لاوارث چھوڑنا اس کی زندگی خراب کرنے کے مترادف ہے۔ اور کئی بار بنی نوع انسان نے اپنی ناجائز حرکات کی وجہ سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسپتال میں ہی چھوڑ دیا۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایسے ہی بچے کے بارے میں ہے جس کو ماں نے جنم دیا تو اس کے ہاتھ اور پاؤں ہی نہیں تھے۔ ایسی معذوری کو دیکھ کر ماں اس کو اسپتال میں ہی چھوڑ کر چلی گئی، مگر پھر کئی سالوں بعد اس بچے نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا کہ ساری دنیا نے اس کو سلام پیش کیا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس پر بعد ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائک اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، برازیل کے شہر ساؤ پولو کے ایک اسپتال میں ماں نے ایک بچے کو جنم دیا، مگر پیدائش کے چند گھنٹوں بعد جب اس نے بچے کو دیکھا تو فوراً چپکے سے بھاگ گئی۔ پیچھے اس کا بچہ اکیلا بستر پر پڑا ہوا تھا۔ یہ بچہ عام بچوں سے بہت مختلف تھا، جس کی وجہ سے ماں نے شرم محسوس کیا اور اس کو لاوارث چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک نرس نے اس بچے کو پورے اسپتال میں اکیلا دیکھا تو اٹھانے کا فیصلہ کیا، مگر جو ہی اس نے کمبل اٹھایا تو وہ چلانے لگی، کیونکہ اس کے سامنے چند گھنٹوں کا بچہ تھا جو کہ بغیر ہاتھ اور پاؤں کے پیدا ہوا تھا۔ اس نومولود بچے کو اسپتال انتظامیہ کی طرف سے گیب کا نام دیا گیا، جو کہ ایک نایاب بیماری کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اور اس بیماری کا نام ہانٹ سنڈرومز ہے۔ یہ بیماری انسانی جسم کو کئی طرح سے متاثر کرتی ہے، جس میں کچھ لوگوں کے ہاتھ پیر ہی نہیں ہوتے۔ بدقسمتی سے گیب کے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں تھے، اور 20,000 بچوں میں سے ایک میں یہ بیماری دیکھی جاتی ہے۔ اس بیماری کے ساتھ گیب کا مستقبل بھیانک دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو یتیم خانے بھیج دیا گیا۔ وہاں موجود ہر شخص کے ذہن میں یہی سوچ تھی کہ یہ بچہ ہمیشہ کے لیے بستر پر ہی رہے گا، اسے کوئی گود نہیں لے گا۔ اب اس یتیم خانے میں یہ بچہ دوسرے بچوں سے نہ صرف الگ تھا، بلکہ اس کو خاص قسم کی حفاظت کی ضرورت بھی تھی۔ اس کو کوئی دلدار انسان ہی گود لے سکتا تھا۔ دوستو، خوش قسمتی سے ساؤ پولو سے سینکڑوں میل دور امریکی ریاست یوٹا کی ایک سپر مارکیٹ میں پڑی ہوئی میگزین میں ایک عورت نے اس بچے کے بارے میں پڑھا تو وہ حیران رہ گئی اور فوراً ملنے کا پروگرام بنایا۔ دراصل وہ گیب کو گود لینا چاہتی تھی تاکہ اس کو ایک اچھا گھر مل سکے۔ یہ اس عورت کے لیے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ اس کا نام ایڈم ہے اور اس کے پہلے ہی 13 بچے تھے، جو کہ اب بڑے ہو چکے تھے اور گھر سے باہر رہتے تھے۔ 58 سال کی عمر میں یہ جوڑا پھر سے ایک نومولود بچے کو گود لے رہا تھا، جو کہ نہ صرف نومولود تھا بلکہ جسمانی طور پر بھی معذور تھا، جس کا خاص خیال رکھنا آسان کام نہ تھا۔ آخرکار ایڈم اور اس کے خاوند نے بچے کو لانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے یتیم خانے سے بات کی اور گیب کی کاغذی کارروائی پوری کرنے کے بعد برازیل سے امریکہ لے آئے۔ اس دلدار جوڑے نے جب گیب کو دیکھا تو اس میں کوئی بھی کمی محسوس نظر نہیں آئی۔ انہوں نے اس کو حقیقی اولاد کی طرح پیار دینا شروع کیا۔ دوستو، یہاں سے کچھ کرشمات ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے پورے سال میں گیب کو چلنا سکھایا گیا اور حیران کن طور پر گیب جلدی چلنا سیکھ بھی گیا۔ اس کو اسکول میں بھی داخل کروایا گیا، لیکن وہاں اس کی جسمانی کمزوری دیکھ کر بچے خوب تنگ کرتے۔ آرٹ کی کلاس میں سب بچے پینٹنگ کرتے سوائے گیب کے، مگر اس نے سب کچھ برداشت کیا اور ہار نہیں مانی۔ وہ سب کچھ کرنے لگا جو ایک عام انسان کرتا ہے۔ وہ اتنا قابل ہو چکا تھا کہ پانی کی گہرائیوں کو چھونے لگا۔ جی ہاں، یہ لڑکا پانی میں تیر سکتا تھا، خود کپڑے بھی پہن سکتا تھا، وہ چل پھر بھی سکتا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا اصلی ہنر کوئی بھی پہچان نہیں پایا تھا۔ دوستو، جب وہ 13 سال کا ہوا تو اس نے خود کو ڈانس کرنا سکھایا۔ تب اس نے اسکول کی ڈانس ٹیم میں جانے کا فیصلہ کیا۔ بغیر ہاتھوں اور پاؤں کے گیب کمال کا بریک ڈانسر بن گیا۔ اس کی فائنل پرفارمنس پر پورے اسکول نے کھڑے ہو کر سراہا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد گیب کو شہرت ملنے لگی۔ لوگ اس کو جاننے لگے۔ اس نے ڈانس کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس طرح 2017 میں امریکہ میں ہی منعقد ہونے والے ایک ڈانس مقابلے میں گیب نے دوسرا نمبر حاصل کیا۔ دوستو، آج اس کی عمر 19 سال ہے اور سب سے بڑی بات، یہ لڑکا ڈانسر کے ساتھ ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے۔
یہ پوری دنیا گھومتا ہے اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھاتا ہے۔ اس لڑکے کا ایک شو بھی ہے جس کا نام لمٹ لیس ہے، جس میں وہ عام انسانوں کو خوش رہنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک ایسی خوبی رکھی ہوئی ہے جو دوسرے کسی میں نہیں ہوتی۔ اگر وہ پہچان لے تو کبھی بھی خود کو کسی سے کمتر نہیں سمجھے گا۔ بے شک گیب نے وہ خوبی تلاش کی اور اپنی دنیا بنا لی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپر وائد نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔